الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَتَشِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَلَزَمَتِهِمْ وَلِسْمَتِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محبوب ارباب غم پہلی محرم سے جن آیات قرآنیہ کو موضوع قرار دیا گیا تھا، آج اس کی آخری مجلس ہے۔ ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ اے مطمئن نفس، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے معبود کی طرف، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ جنت تیری منتظر ہے، میری جنت میں آ جا۔ یہ سرکار احدیت کی طرف سے کسی بندے کو مخاطب کر کے ان آیتوں کو پیش کیا گیا اور یہ بیان قرآن مجید میں محفوظ کیا گیا۔ سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں، اس کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے، اس کے اوپر مسلسل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان بھی ہیں مطمئن نفوس، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مومنین و خاصان خدا ہیں مطمئن نفوس، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں کہ اپنی نبوتوں کی تبلیغ کرنے کے بعد، رسالت کی تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگے تو آواز قدرت آئی کہ اے مطمئن نفس آدم، پلٹا اپنی طرف، اے مطمئن نفس نوح، پلٹا اپنے رب کی طرف، اے مطمئن نفس ابراہیم، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اور پھر بعض لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، اس سے مراد صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہی کے لیے آیتوں کا نزول ہوا، تکمیل دین کرنے کے لیے آئے تھے، دین کو کامل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو یہ غیب سے آواز آئی کہ آ میری طرف واپس آ جا میرے حبیب، میں تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ بعض لوگوں نے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ کہا کہ صرف سرکار ختمی مرتبت ان آیتوں کی مصداق نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی آل پاک، یعنی محمد کے ساتھ ساتھ آل محمد بھی ان آیتوں کے مصداق ہیں۔ اور وہ جب اس دنیا سے جانے لگے تب آواز آئی کہ اے مطمئن نفس، پلٹا اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کے کہا کہ بے شک محمد اور آل محمد علیہ السلام ان آیتوں کے مصداق ہیں، ان آیتوں کے سے مراد لیے گئے ہیں، لیکن اس سے فقط و فقط سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آقا حسین ہیں کہ جو ایک امتحان کی منزل میں امتحان دے رہے ہیں اور چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ایک ملعون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ان آیتوں کا نزول ہوا کہ اے مطمئن نفس، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختلف مجالس میں اس ذیل میں عرض کیا اور مختلف گوشوں کے اوپر گفتگو ہوئی۔ آج چونکہ آخری مجلس ہے تو میں مفسرین کی تفاسیر پہ نہیں جاؤں گا، راویان کرام اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں یہ نہیں، اس کے اوپر نہیں گفتگو کروں گا، یا اپنے اپنے مکتبہ فقہ کے لحاظ سے، اپنے اپنے فرقے کے حساب سے، اپنے اپنے امام کو پیش نظر رکھ کے جن لوگوں نے اس آیتوں کے اوپر گفتگو کی ہے اس کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ آل محمد کی ڈیوڑی سے اگر کچھ مل جائے تو وہی حق بھی ہے اور وہی سچ بھی ہے۔ بھئی یہ تو مفسرین ہیں،
یہ تو قرآن کے لکھنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، اپنی تھاٹس ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنا علم ہے، اس حساب سے انہوں نے کہا نہیں وہ ہو سکتا ہے مطمئن، انہوں نے کہا نہیں وہ ہو سکتا ہے مطمئن، انہوں نے کہا نہیں وہ ہو سکتے ہیں مطمئن، انہوں نے وہ نظریہ پیش کیا، انہوں نے وہ نظریہ پیش کیا۔ آئیے ہم سب مل کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چلیں اور ان سے سوال کریں کہ فرزند رسول یہ آیتوں سے مراد کون ہے؟ کون ہے مطمئن نفس کہ جس کو اللہ پکار رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کیا میری بارگاہ میں پلٹ آ، میں تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی؟ آخر کون ہے؟ تو ایک سائل پہنچا ہے امام کی خدمت میں، ایک چاہنے والا پہنچا ہے انہی آیتوں کی تفسیر کے لیے، اور اس نے کہنا شروع کیا فرزند رسول آپ ارشاد فرمائیے، آپ بتائیے کہ یہ آیتیں جو آئی ہیں سورہ فجر میں اس سے مراد کون ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ اس لیے کہ یہ اختلاف نظر آ رہا ہے اور یہ اختلاف نظر آ رہا ہے، ان میں یہ اختلاف نظر آ رہا ہے۔ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کے گھرانے کا مسئلہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کس کو مطمئن نفس کہہ رہا ہے؟ اس بات کو جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے لکھا، جو میں آپ کے سامنے ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب پہنچنے والے پہنچے، اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے 3 باتیں کہیں، توجہ دیے گا، 3 باتیں کہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد میرا جد حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ اب تو ہم کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کون ہے مصداق اور کون مراد ہے، کس کو اللہ مطمئن نفس کہہ رہا ہے، کس کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ پلٹا میری بارگاہ میں، اور کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ راضیۃ مرضیہ، میری جنت میں بلایا جا رہا ہے، عابدین میں شامل کیا جا رہا ہے، تو سوائے امام حسین علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک سلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ دوسری بات ہمارے امام نے فرمائی کہ اس سورے کو، توجہ دیے گا، اس سورے کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو۔ اس سورے اس سورے کو تم سورہ حسینی کے نام سے، اگر سورہ فجر ہے تو اگر سوال کوئی کرے کہ کوئی سورہ حسینی بھی ہے تو یہی سورہ فجر کی آیتیں تلاوت کر دینا، یہ امام کا حکم ہے، اس کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جس کے لیے میں نے ایک دن تذکرہ کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں جو شخص روزانہ سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے اس کا شمار محشر کے ہنگام میں میرے جد حسین مظلوم کے ساتھیوں میں ہوگا۔ اب سمجھے فرش اعضاء کی اہمیت، آپ سمجھے ذکر حسین کی برکت۔ صرف تصور محبت حسین میں اگر تلاوت قرآن مجید کی جائے گی تو حسین کے ساتھیوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآلہ۔ اب میں نے کہا کہ آج تو ایک دم آخری مجلس ہے، میں زیادہ ادھر ادھر گفتگو بھی نہیں کر پاؤں گا، اور اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ کیا کیا چیزیں چھوڑی جائیں۔ المختصر یہاں تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس سے مراد کون ہے، اس کا مصداق کون ہے۔ یہ علماء کی بحث اپنی جگہ، لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے یعنی ہمارے چھٹے امام، انہوں نے بتا دیا کہ اس سے مراد میرا جد حسین مظلوم ہے۔ اب ایک دوسری بات جس زاویے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، جس منزل کی طرف، وہ یہ کہ اللہ اگر کسی کو مطمئن کہہ رہا ہے، اللہ اگر کسی سے کو اللہ راضیۃ مرضیہ کی سند دے رہا ہے، اگر اللہ کسی کو اپنا بندہ بنا رہا ہے، اگر اللہ کسی کو اپنی جنت میں بلا رہا ہے، دیکھیے غور کیجئے گا، اپنی جنت میں بلا رہا ہے، تو کس طرح انتخاب کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اگر اللہ بغیر امتحان لیے ہوئے، بغیر ٹیسٹ لیے ہوئے کسی کو راضیۃ مرضیہ کا تمغہ دیتا ہے، کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے، کسی کو اپنی جنت میں بلاتا ہے، کسی کو مطمئن نفس کہتا ہے، تو جتنے بھی اور تاریخ میں مطمئن نفوس گزر گئے ہیں وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، اور وہ سوال ضرور کریں گے کہ معبود آخر اس آدمی میں کیا خصوصیت دیکھی، اس بشر میں کیا خصوصیت دیکھی کہ تو نے اسے چن لیا؟ ہم بھی تو مطمئن نفس تھے، ہم بھی تو مطمئن نفس تھے۔ ایک جملہ کہوں، جب انتخاب غلط ہوتا ہے تو لازمی ہے احتجاج ہو،
انسان کی فطرت ہے، انسان کی سائیکولوجی ہے کہ جب آپ انتخاب غلط ہوتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے۔ لاکھوں سلام حسین ابن علی کے اوپر کہ اللہ نے انہیں مطمئن چنا، اور آدم بھی خاموش رہے، نوح بھی خاموش رہے، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ بھی خاموش رہے۔ یہ انبیاء کرام کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں اسے چنا جا رہا ہے جو اس لائق ہے جسے مطمئن نفس کہے۔ ایک روز بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ بھئی سرکار عادیات کی طرف سے کسی کو منتخب کیا جا رہا ہے تو منتخب کرنا، اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کون مطمئن ہے، لیکن بغیر امتحان کے اگر اطمینان پر رکھ لیا گیا تو پھر سوال کھڑا ہوگا کہ یہ کون سی تیری پارشلٹی، یہ اپنا پرایا پن کیوں، تو نے اس کو کیوں رسول کا نواسا اس لیے چن لیا گیا، عالم کا شہزادہ اس لیے چن لیا گیا۔ تو اب اس کے لیے لازمی طور پر ایک دوسری بات نکلے گی، وہ یہ کہ جب بندہ اس دنیا میں آئے تو اس کا امتحان لیا جائے۔ دیکھیے توجہ دیئے گا، جب بندہ اس دنیا میں آئے تو اس کا امتحان لیا جائے، اور اطمینان نفس کا جب امتحان ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دن تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہم جیسے لوگوں کا امتحان اطمینان نفس کا نہیں ہوگا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اما ہم کو تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں، ٹھنڈ پڑی تو ہمیں برداشت نہیں، بارش زور سے ہونے لگی تو ہم کو برداشت نہیں، ہلکا سا کوئی صدمہ پہنچا تو ہمیں قرار نہیں آ رہا ہے، شہر میں فساد ہوا ہم اپنے بستر پہ سو نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہم تو مستر بندے ہیں، ہمارا تو اس کیٹیگری میں شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اضطراب زندگی کا ہمارے خاصہ ہے، ہم ہر لمحے مضطرب نظر آئیں گے۔ ابھی لائٹ چلی جائے تو ہم مضطرب ہو جائیں گے، گرمی لگنے لگے ہم مضطرب نظر آئیں گے، سخت سردی پڑنے لگے ہم مضطرب نظر آئیں گے، کسی کوئی فساد دیکھ لیا تو ہم مضطرب ہو جائیں گے۔ سوال اس منزل امتحان ان لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جو مصیبتوں کو دیکھیں اور اطمینان کا پر بھروسہ کرتے ہوئے، اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، جو نہ تھکیں، نہ جو گھبرائیں، نہ جو پریشان ہوں۔ ہم آپ تھوڑی سی بات پر پریشان بھی ہو جاتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں۔ ہاں حسین کو اگر مطمئن چنا گیا تو اطمینان نفس کا امتحان ہوگا تو ہمیشہ بڑے لوگوں کے درمیان ہوگا، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں امتحان ان کے ذریعے ہوگا۔ جب مقابلہ ہوگا، موازنہ کیا جائے گا تو بڑے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے گا۔ ہم آپ، میں نے پھر عرض کر دوں، ہم آپ لمحوں میں مضطرب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے خاصان خدا کو دیکھا ہے جو مصیبتوں کے باوجود مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب بڑے لوگوں کی بات آئے گی جو راضیۃ مرضیہ کی منزلوں تک پہنچے ہوں گے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک حد ہے، اس کو بھی میں عرض کر دوں۔ اس لیے مصیبت ہمارے ساتھ اس عشرے میں یہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن ایک نئے چہرے ہوتے ہیں، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر بات کی وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ مطمئن سب ہیں، لیکن اپنی اپنی کیٹیگری کے ساتھ 100 زینے جانا ہے، آخری منزل پر راضیۃ مرضیہ کا اعزاز رکھا ہے۔ بڑے بڑے بندے ہیں، چلے امتحان دیتے ہوئے، ایک امتحان دیا، دوسرا امتحان دیا، تیسرے کے بعد جب امتحان کی سختی دیکھی تو اب وہ تاب نہیں لا پائے، فوراً انہوں نے اپنے آپ کو بیک کیا، نہیں پروردگار ہم یہ امتحان نہیں دے سکتے۔ تو کوئی 3 زینوں تک پہنچا، کوئی 5 زینوں تک پہنچا، کوئی 10 دنوں تک پہنچا، تو 3 زینوں تک تو اطمینان مانا جائے گا اس کا، 5 سیڑھیوں تک جب پہنچا ہے تو اطمینان مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 2 4 5 10 کی بات نہیں ہے، یہ آخری زینے کے اوپر، آخری سیڑھی کے اوپر یہ تمام تحائف رکھے ہوئے ہیں، راضیۃ مرضیہ کا بھی، بندگی کا بھی، اللہ کی جنت میں جانے کا بھی، مطمئن نفس ہونے کا بھی۔ یہاں تک آ جاؤ تو کوئی 5 ڈنڈوں تک گیا، کوئی 10 زینوں تک گیا، کوئی 15 زینوں تک گیا، کوئی 85 زینوں تک پہنچ گیا، لیکن تھک گیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ مجھے خود اپنی بات جو کہنا ہے اس کے لیے سہارا مل جائے، وہ یہ کہ ایک دوسرا قانون ہے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے درمیان سے کسی کو چوز کیا جائے گا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ سن بلوغ کی پہلی سانس سے تمہارا امتحان ہوگا اور زندگی کی آخری سانس تک۔ اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ نہ تمہارے اوپر کوئی سختی ہوگی، نہ تمہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم امتحان کو دو۔ قرآن نے 12 ایک آیت کو کئی مختلف آیات کے ٹکڑوں میں وہ جملہ نظر آئے گا جو قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف سوروں میں نظر آئے گا، وہ یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، لا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
تمہارے نفس سے زیادہ تم پر بار نہیں پڑے گا. امتحان دو بندگی کا, اطمینان نفس کا امتحان دو, لیکن اس وقت تک کے امتحان دینا جہاں تک تمہاری سکت ہو, جہاں تک تمہیں برداشت ہو. میں مجبور نہیں کروں گا. جہاں پہ تم اف کہو گے, جہاں پہ تم بس کہو گے, جہاں پہ تم رکو گے, جہاں پہ تم گھبراؤ گے, جہاں پر تمہارا وجود مستر نظر آئے گا, اب تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ مزید امتحان دو. میں زبردستی امتحان نہیں لے رہا ہوں, دیکھیے توجہ دیے گا تو شاید بات آسان ہو جائے کہ امتحان اللہ اگر لے گا تو نفس سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالے گا. اب جیسا نفس ہے, جیسا جس کا ظرف ہے, جتنی جس میں سکت ہے وہ امتحان دے. کوئی 5 زینوں تک گیا, تھکن محسوس ہوئی, رک گیا. کوئی 50 زینوں تک پہنچا, جب تھکن محسوس ہوئی تو رک گیا. لیکن شرط یہاں پر ہے کہ آخری منزل تک آؤ. لاکھوں سلام انبیاء کرام کے اوپر. خدا نخواستہ کوئی ایسا تصور کے ساتھ جو غلط تصور ہو, میں انبیاء کرام کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ امتحان دینے کے لیے انبیاء کرام بھی آگے بڑھے, لیکن جب منزلیں سخت ہوئیں تو زبان پر لفظ بس آ گیا. بس جہاں بس کہا امتحان سے ہٹ گئے, جہاں اف کہا امتحان سے ہٹ گئے. اما بلکہ ایک جملہ کہوں, صاحبان علم تشریف فرمائے, اگر بد دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیے, اگر تم نے امتحانوں کی سختی دیکھ کر بد دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیے, تو یہ بد دعا بھی علامت ہوتی ہے اضطراب کی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام, یہ بد دعا جو ہے یہ بھی اضطراب کی علامت ہے. یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود میں اضطراب شروع ہو گیا, ورنہ تم بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کرتے. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی بات کی دلیل کے لیے. ایک منظر ہے عصر عاشور, ایک ملعون سینے پر سوار ہو چکا ہے, خنجر لیے ہوئے ہے, کن خنجر. اتنے میں اس نے دیکھا کہ جس کا گلا کاٹنے جا رہا ہے اس کے لب ہل رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کلام کر رہا ہے. شیر ملعون کہتا ہے میں ڈر گیا, اس لیے کہ رسول کا نواسا ہے, عالم کا شہزادہ ہے, خود معصوم ہے, خود شریف ہے. ایسا تو نہیں ہے یہ بد دعا دے رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے یہ گھبرا گیا, ایسا تو نہیں ہے یہ پریشان ہو کے امت کے لیے بد دعا دے رہا ہے. کہنے لگے میں نے اپنے خنجر کو روکا اور حسین کے لبوں تک اپنے کانوں کو لے گیا. دیکھیے کمال تو یہی ہے کہ جہاں دشمن تعریف کرتا ہوا نظر آئے. آخری منزل ہے آقا حسین کی, دشمن ناقل ہے. جیسے ہی میں نے گلے پہ خنجر رکھا, حسین کے لب ہل رہے تھے, میں ڈر گیا. حسین بد دعا تو نہیں دے رہے ہیں. میں نے فوراً ہی اپنے ان کے لبوں تک اپنے کانوں کو لے گیا, تو واللہ آخری مرحلہ میں نے سنا کہ وہ بد دعا نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنے معبود سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک ذات کے بارے میں یہ تو معلوم ہو گیا جس کو دشمن نے بھی گواہی دی کہ آخری وقت بھی حسین نے بد دعا نہیں دی. سبب کیا ہے؟ بد دعا علامت ہے جھنجھلاہٹ کی. ارے کاش آپ اس بات کو محسوس کر لیں کہ بد دعا جھنجھلاہٹ کی علامت ہے, اضطراب کی علامت ہے, گھبرا جانے کی علامت ہے, غصے میں آ جانے کی علامت ہے. اور جس وقت بھی اضطراب شروع ہوگا کسی بھی اینگل سے, چاہے وہ بس کہہ کر, چاہے وہ بد دعا دے کر. بلکہ ایک منظر اور آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک مظلوم بی بی اسیر ہو گئی ہے, صحبتیں اٹھا رہی ہے, گھر اجڑ چکا ہے, بھائی بچے مارے گئے ہیں, لیکن جب دربار یزید میں جانے کی باری آئی تو ایک بار وہی صابرہ باہر کھڑی ہو گئی, اب میں آگے نہیں بڑھوں گی. نہ جانے کس طرح دربار کو سجایا گیا تھا. تو جناب زینب جیسی صابرہ, ورنہ اس کو بھی آپ سوچئے اور غور کیے تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا والوں پر کیا گزر گئی. اما جس کا بھائی مارا گیا ہو, جس کے بچے مارے گئے ہوں, جس کے بھتیجے مارے گئے ہوں, جس کے سر سے ردا چھینی گئی ہو, خیموں میں آگ لگائی گئی ہو, اسباب لوٹا گیا ہو, ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا ہو, بے قجابہ اونٹوں پر پھیلایا گیا ہو, جگہ جگہ لے جایا گیا ہو, کبھی بی بی نے اف نہیں کی. لیکن ایک مرحلہ ہے دربار یزید کا جہاں پر باہر آپ رک گئیں, کہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں. تو شیر ملعون آگے بڑھا, کہنے لگا میں تازیانوں سے اذیت دوں گا اگر تم آگے نہیں بڑھی. بس ایک دم سے رنگ بدل گیا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے,
تم ان کو مجبور سمجھ رکھا ہے تم نے. تمہیں نہیں معلوم میں عباس کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. ہم مجبور لوگ نہیں ہیں. بے شک ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, بے شک ہمارے گھر کو تم نے اجاڑ دیا ہے, لیکن تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ دیکھو اب اپنی قدرت دکھاتے ہیں. آؤ ام کلثوم, آؤ سکینہ, آؤ رباب, آؤ ام فروا, جمع ہو جاؤ, میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں. تمہارا کام اتنا ہے کہ فقط آمین کہہ دینا ایک مرحلہ زندگی میں. دیکھیے توجہ دیے گا, جیسے ہی کہا کہ ہم بد دعا کرتے ہیں, تم آمین کہہ دینا کہ کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھا تو بھتیجا. میں اس منظر کو آپ کے سامنے کس طرح پیش کروں؟ شورائے کرام بھی بیٹھے ہیں, صاحبان علم بھی تشریف فرما ہیں. بہت سی چیزیں تحریر و تقریر میں آتی نہیں ہیں, بہت سی چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں. جیسے ہی زنجیروں کی آواز سنی, پلٹ کے شہزادی نے سید سجاد کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا, بیٹا تم. کاش یہ بات میں کہہ لوں, اس تصور کو پیش کر سکوں, آپ اس کو سن سکیں. تم. تو اس وقت علی کی شیردل بیٹی کے چہرے پر وہ جلال تھا, وہ غیظ تھا کہ وقت کا معصوم بہتر سمجھ رہا تھا. جیسے ہی کہا تم, فوراً سید سجاد اپنے آپ کو پیچھے کرتے, نہیں پھوپھی اماں میں نہیں منع کر رہا ہوں. دیکھیے غور کیجئے گا, یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج علی کی بیٹی کو غیظ آ گیا, آج علی کی بیٹی کو جلال آ گیا, آج یہ جتنے دشمن ہیں سب باسل جہنم ہو جائیں گے, آج علی کی بیٹی بد دعا ضرور کرے گی. فوراً جناب سید سجاد سمجھ گئے وقت کے معصوم ہیں. پھوپھی اماں میں نہیں منع کر رہا ہوں. وہ دیکھیے آپ کے بھائی کے سر. اب جو ایک بہن نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو اس سر سے آواز آ رہی تھی, بہن اسی حالت میں چلی جاؤ. آپ سمجھے یہ آقا حسین کی طرف سے کیوں حکم آیا؟ اس لیے کہ امتحان جب مصیبتوں میں لیے جائیں گے تو اس کے لیے شرط ہے کہ جب تک کہ امتحان باقی رہے, نہ اوف کہو, نہ بس کہو, نہ بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو, نہ جھنجلاؤ, نہ مضطرب نظر آؤ. جناب زینب کو ابھی امتحان اور بھی دینا ہے. تو سر حسین سے آواز آئی, ابھی اور صبر کرو, ابھی امتحان کی منزل میں آگے بڑھ جاؤ. تو بد دعا اگر دے دیتی تو اب وہیں سے سب ختم ہو جاتا سلسلہ, مزید امتحان نہ لیے جاتے. اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے, امتحان اسی وقت تک لیا جائے گا جب تک کہ تمہاری سکت رہے گی, تم برداشت کر پاؤ گے, نفس سے زیادہ مصیبت نہیں ہوگی. اب مجھے نہیں معلوم کہ آقا حسین کی منزلت کیا ہے, لیکن جب ہم نے تاریخ انبیاء کرام میں دیکھنا شروع کیا تو بڑے بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں, لیکن جب امتحانوں کی سختی بڑھی تو کہا بس بس. ہر نبی کی ایک آواز آئی, بس معبود اب امتحان نہیں دے سکتے. تاریخ انسانیت میں جب امتحانوں کی سختیاں پڑی ہیں تو بڑے بڑے اور اچھے لوگوں نے معبود کے حضور میں ہاتھوں کو کھڑا کیا, بس اب نہیں. لیکن فقط تاریخ انسانیت کا ایک مرد مجاہد ہے, جہاں دنیا بس بس کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی, وہاں حسین اور کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, جہاں انبیاء کرام, بھائی آدم مضطرب نظر آئے, نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے, پروردگارا میرا بیٹا, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. یہ گھبراہٹ ہے کہ نہیں, یہ اضطراب ہے کہ نہیں؟ ابراہیم خواب دیکھا, اتنے مطمئن تاریخ انسانیت میں, اتنے مطمئن کہ صرف خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. بلایا بیٹے کو, میرے لال میں نے ایسا سا خواب دیکھا ہے. بیٹے کی بھی شرافت, بیٹے کا بھی کمال. فوراً کہا کہ بابا آپ نے جیسا خواب دیکھا ہے اس کے مطابق عمل کیے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بیٹے کو لے کے باپ چلا. اگر آپ توجہ دے سکتے ہوں اس بات پر تو شاید بہت بڑا مرحلہ آسان ہو جائے گا. بیٹا ساتھ ساتھ, باپ نے مقام ذبح پر لٹایا بھی, چھری بھی نکال لی, اور خدا کی قسم یہ چھری اگر چل جاتی تو تاریخ انسانیت میں ذبح عظیم کی ضرورت نہ پڑتی, ذبح عظیم کی ضرورت نہ پڑتی, پھر کربلا کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے ہی چھری نکالی, ایک دم سے جناب ابراہیم نے کچھ سوچا اور پھر جیب سے رومال نکالا, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی,
آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. میں چھری تو چلا سکتا ہوں حکم خدا سے, لیکن اپنے بیٹے کے گلے سے خون بہتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہوں. میں ایک جملہ عرض کروں, یہ آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, یہ جناب ابراہیم کی اضطراب کا آغاز ہے. اللہ نے بھی کہا اچھا تم خون نہیں دیکھ سکتے, اب یہ قربانی منتقل ہو رہی ہے ایک فرد کی طرف جو خون میں نہ آئے ہوئے بچوں کو آغوش میں لے گا بھی اور میرا شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. ہاں جب بڑے لوگوں میں دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا یہ اللہ نے اگر حسین کو مطمئن کہا ہے تو ذاتی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. حسین نے وہ امتحان دیا جہاں سب بس بس کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے, جہاں سب گھبراتے ہوئے نظر آ رہے تھے, وہاں حسین آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کیا شان ہے آقا حسین کی, آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ مشیت کو کہنا پڑا بس ہے حسین بس. اچھا ایک منٹ کے لیے رک جائیے, میں ایک دن سوچ رہا تھا اس کے اوپر کہ مشیت نے کہا بس, تمام بندوں نے مصیبتوں کو دیکھا کہا بس, تاریخ میں فقط حسین ہیں جن سے مشیت نے کہا بس. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اللہ تو خالق ہے, اللہ انسانوں کا خالق ہے, اللہ نے ذہن بھی پیدا کیا, اللہ نے نظم بھی پیدا کیا, تمام جزو انسانی کا خالق, اعضاء انسانی کا. تو جب امتحان کی منزل رکھی گئی ہوگی, امتحان کے لیے یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان بندوں سے لیا جائے گا, تو بندوں کی سکت دیکھی ہوگی, بندوں کا ضرب دیکھا ہوگا, بندوں کا نفس دیکھا ہوگا, یہ آخری کس مرحلے تک جا سکتا ہے میرا بندہ. میں ایک جملہ عرض کروں, KG کلاس کے بچے سے آپ 5ویں کلاس کا امتحان نہیں لے سکتے. ٹیچر کو معلوم ہے کہ اگر 5ویں کلاس کا امتحان لیا جائے گا تو یہ فیل ہو جائے گا. تو اللہ تو خالق ہے, تمام انسانوں کے نفوس سے واقف ہے. تو اس نے انسانوں کے درمیان جب امتحان لینا شروع کیا تو ان کی سکت کے اعتبار سے امتحان رکھے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, شاید میں اپنی بات کہہ لے جاؤں, کہ انبیاء کرام بڑے بڑے خاصان خدا جب امتحان دینے آئے تو اس سے پہلے جو امتحان لینے والا تھا اس کو معلوم تھی کس کی کتنی حد ہے. اسی حساب سے اگر یہ امتحان دے دے گا بندہ تو یہ دوسرا والا رکھ دو, یہ دوسرا امتحان بھی اگر وہ سر کر گیا تو یہ تیسرا امتحان رکھ دو, اگر اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا تو یہ چوتھا, اور یہ منزل پہ آ گیا تو یہ 5واں, اور یہ 6واں, اور یہ 7واں. اس کے بعد میں مشیت مطمئن ہو گئی. اب اس سے زیادہ بندہ امتحان نہیں دے سکتا. سنیے گا عزیزان کرام, بندہ اس سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتا. یہ آخری امتحان ہے. میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں جانتا ہوں کہ بندے کی سکت کہاں تک ہے, بندہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے, بندہ امتحان دیتے ہوئے بندگی کی کس منزل تک پہنچ سکتا ہے. یہ آخری حد ہے. جتنی آخری حد اسی حساب سے اللہ نے امتحان رکھے. کسی کے پاس سامنے 2, کسی کے سامنے 3, کسی کے سامنے 4, اور اگر حد سے سوا کوئی بڑھ کے آ جائے گا تو یہ آخری امتحان. تو جب خالق نے امتحان رکھے ہیں تو حسین سے بس کیوں کہا؟ توجہ دیے گا, حسین سے بس کیوں کہا؟ بھئی یہ امتحان ان بندوں کے لیے. اور ایک بار ایک آواز تاریخ نے محفوظ کی کہ وہ بندہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے پروردگار اور مشیت کہہ رہی ہے بس. کاش اس نقطے کو آپ محسوس کر لے جائیں. مشیت کہہ رہی ہے بس, یعنی جو خالق امتحان ہے, جس نے بندوں کی سکت کے حساب سے امتحان رکھے تھے, اس منزل پہ حسین پہنچ گئے. اب جو سوال کیا اس نے دیکھا یہاں کچھ نہیں ہے, کہا بس. تو جو حدود انسان جو آخری حد تھی اس کو بھی پار کر گئے حسین. جس خالق نے امتحان رکھے تھے ان منزلوں سے بھی آگے بڑھ گئے حسین. جہاں انبیاء کرام ٹھٹک رہے ہوں, رک رہے ہوں, گھبرا رہے ہوں, کانپ رہے ہوں, بس کہہ رہے ہوں, بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہوں. یہ عذاب کے نزول قوموں پہ ہوئے کس سبب سے ہوئے؟ نبیوں کی بد دعا تھی. تو معلوم ہے عذاب بھی جنجلاہٹ کی نشانی ہے. یہاں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ سینکڑوں مصائب کی آماجگاہ بننے کے باوجود اس کی زبان پر نہ لفظ بس ہو, نہ اف ہو, نہ بد دعا کرے. سوائے حسین کے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا, سوائے آقا حسین کے کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا. اس لیے بڑے بڑے لوگ
جہاں پہ تھکے ہیں وہاں حسین آگے بڑھے ہیں، جہاں پر تھک کے رک گئے ہیں وہاں سے حسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سمجھے حسین وارث آدم کیوں ہیں، وارث نوح کیوں ہیں، وارث ابراہیم کیوں ہیں، وارث عیسیٰ کیوں ہیں، وارث موسیٰ کیوں ہیں؟ یہ 1,24,000 پیغمبروں کی وراثت اس لیے ہے جو کسی سے نہ ہوا وہ حسین نے کر دیا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وال، جو کسی سے نہیں ہوا وہ 1-2 پہر میں حسین نے کر دیا۔ بس ارباب غم، میں نے ختم کی اپنی بات۔ اے مطمئن نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ یہ حسین کو جو رضا ملی ہے معبود کی، اس کا سبب ہے کہ دین اسلام کی بقا کے لیے گھر لوٹا دیا، اسلام کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا۔ حسین، خدا کی قسم میں سوچتا ہوں 1400 سال پہلے اسلام کو بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے، آج 1400 سال بعد بھی اگر کوئی اسلام کو بچا رہا ہے تو فقط حسین، دین کو کوئی بچا رہا ہے تو فقط حسین، شریعت کو کوئی بچا رہا ہے تو فقط حسین۔ یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ حسین کی شہادت کو محدود کر دیجئے، اس کے سامنے کبھی نماز کو لا کے کھڑا کر دیے، کبھی روزے کو، کبھی حج کو، کبھی قرآن کو، لیکن حسین بہت بالا ہیں، حسین بہت بالا ہیں، حسین پورے اسلام کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ سن 61 ہجری 10 محرم کو بچا لیا، اس وقت بھی آج 9 محرم 1439 ہجری آج بھی کوئی اسلام کو بچا رہا ہے تو فقط حسین، آج بھی اور صبح قیامت تک اگر کوئی اسلام کا تحفظ کرے گا، اسلام کا مبلغ ہوگا، اسلام کو بتانے والا ہوگا تو حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ یہ بتائیے کاہے کے لیے یہاں ہیں؟ صبح سے مجلسوں میں کاہے کے لیے ہیں؟ کس لیے ہیں؟ یہی تو اعلان سنا کہ حضرات امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا ہے، آپ لوگ تشریف لائیے گا، تو آپ مجلس حسین کے لیے آئے ہیں، آپ اس بارگاہ میں آئے ہیں حسین کی محبت میں۔ مجلس حسین، مجلس حسین اعلان ہوتا ہے مجلس حسین کے لیے، اور جب مجلس تمام ہو جاتی ہے، آپ جب گھروں کی طرف بڑھتے ہیں اور مجلس کے متعلق ڈسکس ہوتا ہے، اما مولانا نے کیسی پڑھی، مولانا نے کیا موضوع پڑھا، کیا جواب ملتا ہے؟ اما بڑی اچھی مجلس پڑھی، اما کیا تبلیغی مجلس پڑھ دی، واہ 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 واہ، طبیعت خوش ہو گئی۔ کسی مجلس میں گئے، اما کیا اصلاحی مجلس تھی، واہ 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 واہ۔ کسی مجلس میں گئے، اما کیا اطاعت والدین کے اوپر مولانا نے ذکر کیا، آنکھیں کھل گئیں خدا کی قسم، ایسا ہی مجلسیں ہونا چاہیے، ایسے ہی ذکر ہونا چاہیے۔ اما ان مولانا کی مجلس میں گئے تھے، کیا قیامت، کیا عالم ہے بھائی، قرآن کا پورا حافظ ہو رہا ہے۔ اما کیا سورہ کی انہوں نے مولانا نے تشریح کی ہے، ایک عرصے کے بعد قرآن کے اوپر اس انداز سے گفتگو میں نے سنی، کیا عالم۔ اما وہ مولانا کیا عمدہ حدیث کے اوپر ریسرچ کیے ہوئے ہیں، کیا عمدہ گفتگو کرتے ہیں۔ اما ان مولانا کو بلاؤ، وہ بہت اچھی معراج پڑھتے ہیں۔ اما وہ مولانا آئے تھے، تمام انبیاء کی تاریخ ان کو کیا ازبر ہے، کیا زبردست یاد ہے۔ اما ان مولانا نے آج جو نماز کے رکن بتائے ہیں، آنکھیں کھل گئیں۔ بہت سی چیزیں ہم لوگ غور بھی نہیں کر پاتے، کیا طریقہ وضو ہونا چاہیے اور کس طرح رکوع و سجود ہونا چاہیے اور کس طرح قیام ہونا چاہیے۔ اما آج انہوں نے صحیح بتایا ہے، صحیح طریقہ روزہ افطار کا کیا ہے۔ اما ان مولانا نے آج حج کے اوپر کیا عمدہ گفتگو کی۔ نہیں ابھی آپ متوجہ نہیں ہیں، بہت سکون سے بول رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ بچہ گھر میں پہنچا، اما نے کہا کہاں تھے، کہا اماں وہ پڑوس میں جو مجلس ہو رہی تھی وہاں گیا تھا۔ اماں جناب نوح ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں لوگ نافرمان ہو گئے، اماں نبی کو غیظ آ گیا، انہوں نے بددعا کی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اماں پوری دنیا ڈوب گئی۔ اماں حکم خدا ہوا تھا کہ نوح سے کہ نوح تم کشتی بناؤ۔ اماں اس کے بعد میں نوح نے آواز دینا شروع کر دی کہ یاد رکھو آج بڑا طوفان شدید ہے، جو اس پہ آ گیا اس کو نجات ملے گی، وہ محفوظ رہے گا۔ اماں بہت سے لوگ پہنچ گئے، لیکن اماں نوح کا بیٹا بڑا نافرمان تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا۔ اماں پھر پانی اور بڑھا، مولانا بتا رہے تھے، اور اس کے بعد میں چوٹی ڈوبی، پھر بیٹا بھی ڈوب گیا۔
اب ایک چھوٹے سے بچے سے جب ماں نے یہ سنا تو بٹ نیچرل سائیکولوجی ہے کہ ایک بار مسکرائے گی، میرے لال یہ بتاؤ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اماں وہیں سے تو مجلس سے آ رہا ہوں، وہاں مجلس حسین ہو رہی تھی، آج نو کا پورا تذکرہ کیا۔ اماں استنا منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکے گئے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مولانا وہاں مجلس میں پڑھ رہے تھے۔ اماں استنا موسیٰ مصر سے نکل کے مدائن پہنچے، میرے لال تمہیں کیسے پتا چلا؟ اماں وہ مولوی صاحب جناب موسیٰ کی زندگی پڑھ رہے تھے۔ عیسیٰ استنا چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے، کیسے معلوم ہوا؟ وہ مولانا وہاں مجلس پڑھ رہے تھے۔ وہ نہیں، ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، ہم نے مجلس حسین کے لیے آپ کو بلایا، فرش عزائے حسین بچھائی گئی۔ اب جب آپ مجلس میں پہنچے تو کبھی آدم نظر آئے، کبھی نوح نظر آئے، کبھی ابراہیم نظر آئے، کبھی عیسیٰ نظر آئے، کبھی موسیٰ نظر آئے، کہیں نمازیں نظر آئیں، کہیں روزہ نظر آیا، کہیں معراج نظر آئی، کہیں رسول اللہ کی عظمتیں نظر آئیں۔ اور بلایا کاہے کے لیے تھا؟ بلایا کاہے کے لیے تھا؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس حسین میں آئیے۔ بلایا مجلس حسین کے ذریعے سنائے گئے سورے، بلایا مجلس حسین کے ذریعے بتائی گئی نماز، بلایا مجلس حسین کے لیے بتائی گئی شریعت۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حسین کو آپ سمجھے صرف سن 61 ہجری میں صرف امام حسین علیہ السلام نے دین کو نہیں بچایا ہے، آج بھی نام حسین ایک روز بھیج دیے محمد وال محمد۔ ہاں آپ غور فرمائیے، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، آپ امام حسین کی دشمنی پہ اتنا نہ آمادہ ہو جائیے، کبھی نماز کو لے آئے، کبھی روزے کو لے آئے۔ حسین بہت آگے ہیں۔ اما کائنات انسانیت، میں کیا عرض کروں، میرا اپنا خیال ہے، میں شیئر کر رہا ہوں، غلط ہو تو میری اصلاح کر دیئے گا، اللہ معاف کرے، نہ تقابل کر رہا ہوں، نہ زندگیوں کو انالائز کر رہا ہوں۔ کائنات انسانیت میں فقط حسین ہے جو کمال کی منزلوں پہ پہنچے ہوئے۔ بے شک ان کے بابا کا کیا کہنا، کامل ترین شخصیت اگر کائنات کی ہے تو وہ علی ہیں، کوئی انکار نہیں، لیکن اس علی کے گھر میں بھی اگر کسی کا چراغ جلا تو حسین۔ درود بھیج دیے محمد وال محمد۔ بھئی آپ غور فرمائیں، کبھی اس کو سوچئے، کیا مظلوم نے ایک دوپہر میں کام کیا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کتنے کامل تھے مولا متقیان کہ آپ بڑے سے بڑے تاریخ کی کسی شخصیت کو، بڑی سے بڑی شخصیت کو، اس کے فن سمیت، جس کا سماج میں بڑا چرچا ہو، ہسٹری میں بڑا چرچا ہو، اس کے فن سمیت ایک بار مولا متقیان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے۔ چاہے جتنی بڑی پرسنالٹی ہو، علی کے سامنے آئے گا بونا نظر آئے گا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پہلے امام ہیں، ہاں یہ کوئی جوش تقریر نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں پہلے امام ہیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے آپ کے بھی پہلے امام ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں۔ مولا متقیان کی وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جل پائے گا۔ اما شجاعت کی منزلوں میں آئیے تو علی کا کون مقابلہ کرے گا؟ سخاوت میں آئیے تو کل عرض کر رہا تھا علی کا کیا مقابلہ ہوگا؟ علم کی منزل پہ آئیے، سلونی انت علی علی ہے۔ بلکہ اگر علی کی عظمتوں کو سوچنا ہو تو اس انداز سے سوچ سکتے ہیں آپ۔ میں ایک مثال دوں کہ یہ مائک لگا ہے میرے سامنے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس مائک کو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا جب سے مجلسیں پڑھنا شروع کی مائک سامنے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہو کے مجھ سے کہے کہ اس مائک کی 10 کوالٹیز مجھے بتا دو، میں تو اکیلا ہوں، میں آپ سب سے چیلنج کر رہا ہوں، اس کی 10 کوالٹیز بتا دیجئے، 10 خصوصیت بتا دیجئے مائک کی۔ اما یہ پنکھا چل رہا ہے، میں آپ سے پوچھوں اس کی 10 کوالٹیز بتا دیجئے۔ میں یہ بلب جل رہا ہے، میں آپ سے سوال کروں کہ 10 کوالٹیز بتا دیئے، تو 3-4 تو آپ جلدی جلدی بتا دیں گے، اس کے بعد میں چھینکے آ جائیں گی۔ اما اور کیا کون سی خصوصیت ہے، اور کون سی خصوصیت ہے، اور اگر پوری طرح برین لگا کر، توجہ دیئے گا، پوری طرح دماغ لگا کر اگر آپ نے 10 کوالٹیز بتا دی ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مان لی جائیں۔ ہو سکتا ہے اسی مجمع میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کہ معاف کیجئے گا یہ جو 7ویں بتائی ہے وہ غلط ہے، یہ جو 9ویں آپ نے خصوصیت بیان کی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور برا نہ مانیے گا 11ویں آپ بھول گئے،
اس کی 12ویں خصوصیت یہ ہے، یہ بھی بھول گئے آپ، اور دیکھیے 13ویں یہ بھی ہے، یہ بھی بھول گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی خصوصیات بیان کریں، کائنات انسانیت اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے بڑا برین رکھنے والا، دماغ رکھنے والا، وہ اس میں کمیاں بھی نکال سکتا ہے، اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. اب عظمت علی کے اوپر سلام کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے علی نے جس ٹاپک پر، علی نے جس موضوع کے اوپر 10 پوائنٹ لکھ دیے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حلم ہو، چاہے وہ تدبر ہو، چاہے وہ فہم ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ توبہ ہو، چاہے وہ قیامت، کسی بھی موضوع کے اوپر اگر مولا متقیان نے 10 خصوصیات لکھ دی ہیں تو 1400 سال گزر گیا ہے. آج بھی بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو، ذہین کیوں نہ ہو، آج بھی جب اس موضوع پہ بولے گا تو وہی بولے گا جو علی بول چکے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، علی کا مقابل اس لیے کوئی نہیں ہے کہ جس موضوع کے اوپر، جس موضوع تجلیات حکمت دیکھ لیجئے، نہج البلاغہ دیکھ لیجئے، دوسری کتابوں کو دیکھ لیجئے، جس موضوع پہ مولا متقیان نے 10 پوائنٹ رکھ دیے. 1400 سال گزر گئے، ایک سے ایک دشمنان علی گزرے ہیں، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو پائی کہ اس میں سے کچھ کم کر دیے جائیں، نہ کسی میں اتنی جرت ہو پائی کہ وہ بڑھا پائیں. علی نے جیسا کہا اس موضوع پہ 1400 سال بعد ویسے ہی بولا جا رہا ہے. تو علی وہ کامل ہے کہ جن کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلا ہے. بس عزیزان گرامی، عظمت حسین یہ ہے کہ جس علی کے سامنے دنیا کی کسی ہستی کا چراغ نہ جل پایا ہو. جب آپ شہر نجف جائیے گا تو وہاں پر بھی لکھا ہوگا زائرین حسین پر سلام. تو میں سوچتا ہوں جب ان بینرز کو دیکھتا ہوں کہ لاکھوں سلام عظمت حسین کے اوپر، جس کے باپ کے سامنے کسی کا چراغ جل نہیں رہا تھا، اگر اسی کے شہر میں کسی کا چراغ جل رہا ہے تو اس کا نام حسین ہے. یہ ہے حسین کی عظمت، یہ ہے حسین کی بلندی کہ ایک قربانی، ایک دوپہر، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک دوپہر گھر اجڑ گیا. پڑھنا بہت آسان ہے، سن لینا بھی بہت آسان ہے. مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری مجلس، اور دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس میں آپ تمام حضرات شریک ہو رہے ہیں، اور ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے. اور یہ ایام اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی پہلی تاریخ تھی جس دن یہاں پر مجلسوں کا آغاز ہوا تھا. میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ جس دن مجلسیں پڑھنا تھی، پہلے دن آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پہ کیا کیا پڑھا جائے. کل میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موضوع کو میں کیا کیا چھوڑا جائے. پتہ بھی نہیں چلا کہ کس وقت 2 محرم ہو گئی، کس وقت 3 محرم آ گئی، کس وقت 5 محرم آ گئی. لو آج 9 محرم، بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے آخر. جو زندہ رہے گا، ظاہر ہے کہ زندگی یہ کسی کو امید نہیں ہے، جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال ان ایام اعظام میں شرکت کرے گا، ورنہ نہ زندگی کا بھروسہ ہے نہ موت کا بھروسہ ہے. المختصر میں کون سی مصیبتیں آپ کے سامنے بیان کروں، اتنا ہے کہ ایک دوپہر میں اپنے گھر کو لٹا دیے، اور اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے کہ اف نہیں. پڑھیے، پڑھنے میں کیا حرج ہے، سنیے، سننے میں کیا حرج ہے. ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی میت پہ گیا، سینے سے برچی کی انی نکالی، پڑھنے میں کیا چلا گیا. ہم نے سن لیا. اما اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اس باپ کے دل سے پوچھئے، اس حسین کے دل سے پوچھئے کہ جب جوان بیٹا پکار رہا ہوگا اور چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے کوئی مددگار نہیں. اما بچے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو باپ اپنی غیرتوں کو بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہاں حسین کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو پانی پلا دو. جواب میں کیا 3 بال کا تیر. جملہ ملتا ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. میں نے کہا پڑھ دیا بڑا آسان ہے، سن لیا بڑا آسان ہے. اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہوا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی، سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی. یہ لاشوں پہ لاشیں لانا، یہ ایک دوپہر
بچپن کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھائیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں۔ عزاداروں قاسم بھتیجے کا نام ہے، اور عزاداروں عباس بھائی کا نام ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ورنہ کربلا میں اگر حسین کو دیکھیے، حسین کی کریمی کو دیکھیے، حسین کے ضرب کو دیکھیے، تو وہاں سمجھ میں آئے گا ہر چھوٹا حسین کا اپنا بیٹا ہے، اپنی اولاد ہے۔ عباس بے شک برابر کے بھائی ہیں، لیکن کبھی تاریخ میں آپ نے یہ بھی منظر دیکھا کہ جب عباس کی ولادت ہوئی ہے اور بہنوں نے آغوش میں لیا، بڑے بھائی حسن نے آغوش میں لیا اور عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی حسین نے آغوش میں اٹھایا، بچے نے آنکھیں کھولی، مسکرا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، نہ جانے زبان بے زبانی میں کیا کہا۔ روایت کہتی ہے کلیجے سے چمٹائے ہوئے، معصوم سے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے سیدھے مسجد میں پہنچے۔ اصحاب امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا متقیان بھی تشریف فرما ہے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا حسین؟ کہا بابا کبھی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تمنا کا اظہار نہیں کیا، ہاں مجھے معلوم ہے بابا، لیکن آج ایک تمنا میری پوری کر دیے گا، میری ایک آرزو پوری کر دیے گا۔ میرے لال بتاؤ کیسی تمنا، کیسی آرزو؟ کہا بابا مجھے یہ بھائی میرا بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ اس کو میں اپنے بیٹے کی طرح پالوں؟ میں جو کہنا چاہ رہا تھا میں نے اس کی دلیل دے دی کہ کربلا میں حسین کی مظلومی کو دیکھنا ہو تو صرف یہ نہ دیکھیے کہ 2 بیٹے مارے گئے، ارے کربلا میں حسین کے 18 بیٹے مارے گئے، 18 بیٹے مارے گئے۔ ارے عباس تو بہت چھوٹے ہیں، جناب زینب ام کلثوم 2-3 برس کا سن، 2-3 برس کا فرق ہے، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو معلوم ہے کیا ہو؟ جس وقت فصیل مدینہ کو دیکھا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے تو ایک مرثیہ کہا درد بھرا، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہوا کہ نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو۔ اسی میں ایک جگہ ایک شعر کہتی ہیں جناب ام کلثوم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین کی شفقتیں اپنی بہنوں کے اوپر کیا تھی، حسین کی شفقتیں اپنے چھوٹوں کے اوپر کیسی ہوتی تھیں۔ مخاطب ہوئی کہ نانا کربلا میں میرا بھائی نہیں مارا گیا، میرے بابا مارے گئے، میرا باپ مارا گیا۔ تو جب 2 برس چھوٹی بہن اپنے بھائی کو باپ سمجھ رہی ہوگی تو عباس کیسے کیا سمجھ رہے ہوں گے، قاسم کیا سمجھ رہے ہوں گے، اونو محمد کیا سمجھ رہے ہوں۔ خود حسین سب کو اپنی اولاد، یہی وجہ ہے کہ جتنی تیزی سے دوڑ کر آواز قاسم پر لبیک کہتے ہوئے مقتل میں گئے کبھی نہیں پہنچے، اس لیے کہ یہ بھائی کی نشانی ہے۔ الغرض سب کی میتیں لا رہے ہیں، کسی کا پامال لاشا اٹھایا، کسی کے سینے سے برچھی کی انی کو نکالا، کسی بھائی کے بازو لے کر آئے، اور جب کوئی نہیں بچا تو ایک بار آواز دی زینب تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر میرا آخری سلام، اے سکینہ اے رقیہ تم پر میرا آخری سلام۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بڑی آسانی سے میں نے پڑھا اور آپ نے آسانی سے سن لیا، آپ انصاف سے بتائیے جو آخری آسرا ہو، آخری سہارا ہو، آخری بھروسہ ہو جس ذات کے اوپر، جب وہ رخصت عالم آخر کے لیے آیا ہوگا تو بیویوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، کیا تلاتم ہوگا، کس طرح کا گریہ ہو رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، ایک چیز کے بارے میں ہم کو احساس ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں اپنا گھر بنواتے ہیں تو پہلے عزا خانے کی فکر ہوتی ہے، ڈرائنگ روم اور بیڈ روم سے پہلے تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی حال بن جائے، جہاں عزاداری ہو سکے تو ہمارے کیا عزاداری ہوتی ہے، تعزیہ لایا جاتا ہے ایک مخصوص شب میں جسے ہم شب بیداری کہتے ہیں، رات بھر تمام خواتین ماتم کرتی ہیں یا انجمنیں آ کر ماتم کرتی ہیں، اور دوسرے دن ایک الوداعی مجلس ہوتی ہے۔ جب الوداعی مجلس ہوتی ہے تو اندر سے عورتیں تعزیہ اٹھاتی ہیں اور باہر دروازے کے اوپر گھر کے مرد کھڑے ہوتے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، اور بیویوں میں ایک آواز گونج رہی ہوتی ہے، لو اہل عزا جاتا ہے مہمان ہمارا، لو اہل عزا جاتا ہے مہمان ہمارا۔ ادھر ایک پٹس کا عالم ہوتا ہے جس پہ تعزیہ جا رہا ہے، اللہ اکبر، جب گھر سے تعزیہ نکلتا ہے تو گریے کا یہ عالم ہوتا ہے، ہائے کربلا جب آخری سہارا حسین نکل رہے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی۔ آئے گھوڑے پر سوار ہوئے، جناب سکینہ نے دامن تھام لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس آئے، واپس نہیں آیا ہے، بابا آپ تشریف نہ لے جائیے، ان کو بھی تسلی دی، ان کو بھی تسلی دی۔ اور وہ واحد بچی ہے کربلا کی جس پہ مظلوم حسین نے کہا کہ میں پیاسا ہوں،
خدا کی قسم کربلا میں اس پہلو کو بھی غور کیے گا کہ کربلا میں حسین وہ غیور امام کا نام ہے جس نے کربلا میں کسی ایک فرد سے نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاں ہم کو ایک پیغام دیا، جب قید خانہ شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کریں، لیکن کربلا میں کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک بار جناب غازی عباس کی خدمت میں کو بلاتے اور جیسے وہ خدمت میں حاضر ہوتے تو ایک جملہ کہتے کہ بھیا پیاس مارے ڈال رہی، تو پھر عباس کا کوئی روکنے والا نہ ہوتا، فرات کو کاٹ کر حسین کے قدموں پر رکھ دیتے، اس لیے کہ بھیا نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اما حد ہو گئی، جوان بیٹا لڑتے لڑتے آیا اور اس نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اس جوان سے بھی یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں، بلکہ کہا میرے دہن میں زبان دے دو۔ یا اور بات ہے کہ علی اکبر نے کہا بابا ہم سے زیادہ آپ پیاسے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کسی سے نہیں کہا میں پیاسا ہوں۔ جب چھوٹی بچی سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے بیٹا سکینہ میں بھی پیاسا ہوں۔ امیر صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، لو رو نہ بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی۔ پھر فرمایا محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اس لیے کہ باپ کو معلوم تھا میرے شہادت کے بعد نہ جانے اس بچی کو پانی کب ملے، جب تک نہیں ملے گا اس پیاسی بچی کو تھوڑا بہت قرار یہ تو رہے گا کہ میرا بابا بھی پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھی پیاسا مارا گیا۔ بس عزاداروں اس کے بعد میں مقتل میں آئے اور جنگ کرنا شروع کی۔ روایت کہتی ہے کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرائیں، حملہ کرتے تھے اور شدید حملہ کرتے تھے۔ بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ جب دشمنوں نے اس منظر کو دیکھا کہ ہاتھ جیسے علی لڑ رہے ہوں تو گھبرا کے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں ابو الفضل عباس کا واسطہ، تمہیں قاسم کا واسطہ، تلوار روک دو۔ آپ کو معلوم ہے عزاداروں جس وقت مقتل میں لڑائی کے دوران اپنے بچوں کا واسطہ سنتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے حسین کے، اور پھر تلوار کو تیزی سے آگے چلاتے ہوئے آگے بڑھ کے کہتے تھے تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا اب واسطہ دے رہے ہو، تم نے میرے جوان کو مار ڈالا اب واسطہ دے رہے ہو، تم نے میرے بھیا علی اکبر کو مار ڈالا اب واسطہ دے رہے ہو، اب میں کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ یہ تمام جنگ جاری تھی کہ حاطف غیبی سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، بس جیسے ہی اس حاطف غیبی کی آواز آنا تھی کہ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجیں جمع ہونے لگیں، بھاگی ہوئی فوجیں، تنہا حسین تنہا حسین تنہا حسین، بھاگی ہوئی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے پہلے دور سے پتھر مارے گئے، پہلے دور سے تیر چلائے گئے، اس کے بعد جو ذوف آپ کا بڑھتا رہا ملعون قریب آتے رہے۔ اب مجھ سے نہ سنیے کہ کیا گزر گئی، ہاں اتنا ملتا ہے کہ ہر آدمی اپنی حسرت نکال رہا تھا۔ تنہا حسین تھے، چاروں طرف دشمن گھرے ہوئے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، ارے کوئی نہیں تھا کربلا کے میدان میں جو حسین کا سہارا بنے۔ ایک دکھیاری ماں کی جنگل سے آواز آ رہی تھی، ایک بہن ایک ٹیلے پہ کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کہتا ہے زینب چاروں طرف دیکھنے کے بعد آواز دے رہی ہوں گی اے نجف کے بابا جلد سے جلد یہاں آ جاؤ، تمہارا لال حسین دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، ارے کوئی نہیں ہے جو مدد کرے، کوئی نہیں ہے جو نصرت